محدث اعظم ہند سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا۔ کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، نہیں اٹھا پایا۔ فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ بیچ میں جو ہے، یہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں جو ہے نا، اس میں بھی بس اتنا ہی اختیار ہے جتنا میں نے تمہیں بتا دیا۔ آنے میں بھی نہیں ہے، جانے میں بھی نہیں ہے۔ آنے والے کو کیا پتا کہ میں مبارک پور میں آ رہا ہوں یا عظمت گڑھ میں آ رہا ہوں یا مئو میں آ رہا ہوں یا بھارت میں آ رہا ہوں یا کسی ملک میں۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں امیر کے گھر میں ہوں یا غریب کے گھر میں۔ آنے میں اس کا اختیار ہے ہی نہیں، تو یہ والا حصہ تو گیا ہاتھ سے، ہے ہی نہیں اختیار۔ جانے میں بھی نہیں ہے کہ بھئی 2 دن کے بعد بیٹی کی شادی ہے، چلو پہلے شادی اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ چلو ایسا بھی نہیں ہے سسٹم کہ ہائی کورٹ سے بات نہیں بنی، سپریم کورٹ سے اسٹے لے کر کے آ جاؤ، یا اسٹے نہیں ملا تو ریونیو پیٹیشن ڈال دو یا صدر جمہوریہ کے پاس لے کر کے جاؤ۔ نہیں ہے، بالکل زیرو پہ ہے آپ، یعنی نہ آنے میں نہ جانے میں آدھا نمبر بھی آپ کے پاس نہیں، آدھے میں سے آدھا بھی نہیں، اس سے آدھا بھی نہیں، ادھر بھی زیرو ادھر بھی زیرو۔ تو کیوں بنتا ہے انسان ہیرو؟ ارے یہ کہہ دینا خدا کہ جب ابتدا بھی تیرے دستے پاک میں ہے، انتہا بھی تیرے دستے پاک میں ہے، تو بیچ میں جو مجھے زندگی ملی ہے یا خدا یہ بھی تیرے دستے پاک میں ہے، یہ بھی میں تیرے احکام، تیرے عطا کردہ احکام کی روشنی میں گزاروں گا۔ مالک جس طرح تو نے حکم دیا ہے قرآن میں، تیرے محبوب نے فرمایا حدیثوں میں، زندگی اسی طرح سے گزاروں گا جیسا کہ تاج الشریعہ نے فرمایا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ نعرہ لگانے والے چلے گئے کیا؟ وقت کے ساتھ چلے گئے، لگا دو کھڑے ہو کے ہمت کر کے، ماشاءاللہ۔ اللہ شاد و آباد رکھے، خوش رکھے اللہ پاک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی اشہر بھائی، جب دونوں حصے اپنے قبضے میں ہے ہی نہیں، اچھا مبارک پور والوں سے زیادہ بہتر انداز میں ان اشارات، کنایات، تعبیرات، تشریحات، تمثیلات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہاں علامہ بدر القادری جیسے قادر الکلام شعرا پیدا ہوئے، یہاں علامہ قمر الزمان صاحب جیسے بہترین نثر میں اردو خواہ پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے، یہ تو بڑے بڑے ادباء، شعراء، فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، محدثین اور بڑے بڑے مدرسین کو جنہوں نے پیدا کیا، اس سرزمین کا نام مبارک پور ہے۔ صدر الشریعہ کا ایسا فیضان ابر کرم بن کے حافظ ملت کی شکل میں برسا ہے مبارک پور کو کہ مبارک پور بر صغیر ہی میں نہیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں مبارک پور کو نہیں پہچانا جا رہا ہوگا۔ اگر وہاں نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو مبارک پور کو ضرور پہچانا جا رہا ہے۔ بچتا ہے جو آج علم کا ساز دوستو، وہ بھی ہے اسی جرس کی آواز دوستو۔ پوری دنیا میں مبارک پور کا نام ہوا تو آپ سے بہتر کون سمجھے گا ان تعبیرات کو؟ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ زندگی کے 2 سرے ہیں، آنا اور دنیا سے جانا، اور دونوں میں آپ زیرو، دونوں میں آپ، آنے میں بھی آپ کا اختیار نہیں۔ اگر انسان کا اختیار ہو تو کم سے کم وہ کروڑپتی پیدا ہونا چاہے، اور وہ یہ چاہے گا کہ میں پیدائشی ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، میں پیدائشی بڑے سے بڑا عالم ہوں، مگر نہ آنے میں اختیار۔ یار تم تو اور ہم تو، تم سے مراد انسان، ہم سے مراد انسان، اتنے بے بس پیدا ہوتے وقت کہ نہلایا بھی دوسروں نے۔ دیکھو تربوز نہ ہلاؤ، یہ 2.5 کلو کہ اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اتنے بے بس کہ نہلایا بھی، آواز آئے نہلایا بھی،
اور کان میں آزان دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا کریں. والدین، امام صاحب آئے، مدرس صاحب آئے ہیں، دادا اگر آزان اچھی دیتے ہیں تلفظ کے ساتھ تو دادا کان میں آزان دیں، ابا بھی جانتے ہیں آزان دیں، شکر ادا کیا کرو. بچہ اسی وقت تو صحیح معنی میں خوشی محسوس کرتا ہے جب کان میں صدائے توحید و رسالت بلند ہوتی ہے، مسکراتا ہے، خدا تیرا شکر ہے تو نے محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے. ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے. توجہ ہے آپ کی؟ تو نہ آنے میں اختیار اور نہ اتنے طاقتور تھے تم کہ نہلایا بھی دوسروں نے، اور جب جاؤ گے تب بھی تمہاری طاقت یہیں پہ پہنچ گئی جہاں پہ تھے، اب بھی دوسرے ہی نہلائیں گے. غلط بولوں تو بول دینا. آئے تب بھی دوسروں نے نہلایا حضرت، اور جب جا رہے ہیں تب بھی دوسرے نہلائیں گے. تو بھیا پھر کس بات پہ اکڑ، کس دولت پہ گھمنڈ، کس چیز پہ؟ یاد رکھنا جو اکڑا خدا کے غضب نے اسے ضرور پکڑا. مہلت ملتی ہے پاور نہیں. جملوں پہ توجہ کیجئے. مہلت ملتی ہے پاور نہیں، یہ بیچ کا حصہ ہے، مگر اس کے بعد بھی یہاں پکڑ ہے. یہ بیچ میں جو آ جاتے ہیں نا، جن پہ پاور آ گئی یا دنیاوی طاقت آ گئی، دولت آ گئی، بھول گئے خدا کو، انہیں یہی پتہ نہ کہ جیسے پہلا سرا نہیں تھا ہاتھ میں، دوسرا بھی نہیں ہے ہاتھ میں. تو اکڑ کس بات کی؟ بڑے بڑے طاقتور لوگ موت کے معاملے میں سرنڈر ہیں سب. قارون ہو، شداد ہو، حامان ہو، علاج کسی کے پاس نہیں ہے. اسرائیل کے بارے میں سنا کہ وہاں دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل کالجز قائم تو تھے ہی، مگر وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر انہوں نے جو ہے باڈیز کو، لاشوں کو مشینوں میں چیک کیا، کافی ان پہ کوشش کی کہ ہم کوئی صورت بنے کہ ان کو دوبارہ زندگی دے سکیں. روبوٹ تو بنا لیے، کسی انسان کو زندگی نہ دے سکے. جتنے تھے وہ بھی چلے گئے دنیا سے جو کوشش لے کے بیٹھے تھے. علاج نہیں ہے. اگر امیر موت کا علاج تلاش کر لیتے تو دنیا میں غریب رہتے ہی کہاں، سب امیر ہی تو رہ جاتے، غریب کہاں رہتے، سب چلے جاتے. مگر موت کے معاملے میں آ کے سب سرنڈر ہو جاتے ہیں. دنیا پہ حکمرانی کرنے والا شداد 12 سال لگتے ہیں اس کو جنت بنوانے میں. ایسی عالی شان محلات تعمیر کرائے. اس کا ماننا یہ تھا کہ جب میں لوگوں کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ دوں گا تو جو مجھے سجدہ نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی سجدہ کرنے لگیں گے، اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکائیں گے. اس نادان کو پتہ ہی نہیں تھا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. پیشانی اگر جھکے گی سجدے میں تو خدا کے لیے جھکے گی، خدا کے علاوہ کسی کے لیے پیشانی نہیں جھکے گی سجدے میں. ایسا ہی وہ اس کو یہ لگا کہ جب میں بہترین پانی کے چشمے، بلند قامت عمارتیں، فلک پوش عمارتیں بنا لوں گا، مگر قدرت کا نظام تو دیکھو. جب اس کی جنت تعمیر ہونے والی تھی تبھی ملک الموت کو آنا تھا، اور جب وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ گیا، اپنی سواری سے اتر ہی رہا تھا، آ گئے ملک الموت پروانے اجل لے کر کے، پکڑ لیا اسے، رونے لگا. کام شداد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بڑی میں نے کوشش کی ہے، بڑا سرمایہ لگایا ہے، بڑی قیمتی میں نے اپنے اثاثے یہاں پہ لگا دیے، کم از کم مجھے اس کی جھلک تو دیکھنے دو. اندر جانے کی اجازت نہیں، باہر سے تو دیکھنے دو. وہ پانی کے چشمے تو دیکھو جن کے بارے میں سنتا ہوں تو دل میرا پلیوں اچھلنے لگتا ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. مجھے وہ جنت دیکھنے تو دو. حضرت اسرائیل نے فرمایا نادان شداد وہاں جانے کی بات کرتا ہے، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. سواری سے اتر رہا تھا، آدھا زمین کی طرف تھا، آدھا سواری پر تھا. اسی عالم میں اسے موت آ گئی. گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم کو نام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ. ہم تو سائیکولوجیکل اعتبار سے سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ میں زندگی کے دونوں کنارے، دونوں سرے ہے ہی نہیں تو بیچ کا جو پیریڈ ملا، اچھا وہ بھی کنفرم نہیں ہے کتنا ہے.
کوئی یہ کہے کہ ابھی 30 سال گزر گئے، 30 اور باقی ہیں، کیا گارنٹی ہے بھیا تو 30 کی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی سے بول چال بند ہو، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے بول چال کر لیا کرو، کیا پتا صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس بھائی کا جنازہ اٹھ جائے۔ ایک بزرگ نے فرمایا اپنے مریدوں سے، بتاؤ بھائی موت اور زندگی میں کتنا ڈیسیزن ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ پوچھا اس نے مریدوں سے کتنا ڈسٹینس ہے، بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے، موت کو زندگی سے کتنی دور سمجھنا چاہیے؟ ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور کسی نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ یہ سمجھے ظہر کا پتہ نہیں ملے یا نہیں ملے، اتنا فاصلہ مانتا ہوں۔ فرمایا بیٹے یہ تو کئی گھنٹے کی ضمانت لے کے بیٹھا۔ ایک نے کہا ظہر پڑھ لی عصر کا نہیں پتا، ایک نے کہا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا، ایک نے کہا مغرب پڑھ لی عشاء کا نہیں پتا۔ ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کی نیت باندھ لی سلام پھیرنے کا نہیں پتا، اتنی مختصر سی ہے زندگی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹے تیرا جواب اوروں سے بہتر ہے مگر جواب تیرا بھی صحیح نہیں ہے۔ سب نے کہا حضور پھر آپ ہی بتائیں موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹے موت اور زندگی میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ایک طرف کو سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرنے کا نہیں پتا کہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اتنا فاصلہ۔ یہاں بیٹھے ہم لوگ، کچھ نہیں پتا آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ بھی نہیں پتا ملاقات ہو تو ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو۔ ہماری مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں اشر بھائی فلاں صاحب کا حنیف صاحب کا انتقال ہو گیا، محترم حنیف اشرفی صاحب کا نماز جنازہ فلاں نماز کے بعد ہوگی، اس ٹائم پہ ہوگی، اور ہم ایسے غافل لوگ ہیں کہ مسجدوں کے مائک سے میت کا اعلان سن کے بھی غفلت کے 22 چادروں کو نہیں پھینکتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ لمحہ وہ دن وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب میری نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہوگا، اور کیا پتا اگلا اعلان میرا ہی ہو جائے۔ بولو زور سے بولو بھائی۔ انگریزی دور میں یہاں الہ آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے مرزا نصر اللہ بیگ، آج بھی ان کی قبر پہ یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں ان کی قبر پہ جو لکھا اس کا ترجمہ تو میں بتاؤں، ان کی چیف جسٹس سے جن کے قلم سے فیصلے ہوا کرتے تھے ان کی قبر پہ بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے انگلش میں، انگریزی بھاشا میں، اس کا ترجمہ یہ ہے، او مجھے دیکھنے والے ایک دن میں بھی وہیں تھا، آج تو جہاں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دیکھو بھئی آپ مبارک پور کے لوگ ہو، باتوں کی گہرائی کو سمجھو۔ ایک دن میں بھی وہیں تھا، آج تو جہاں ہے، اور گزرنے سے پہلے یہ پنتھی بھی پڑھ لے، تو بھی وہیں ہوگا ایک دن، میں آج ہوں جہاں۔ واہ واہ واہ، حق ہے، حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اشرف صاحب موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل، بولو نا یار، آج ان کی تو کل، زور سے آج ان کی تو کل۔ مکان بنانے کے لیے ہم لوگ رات دن بھاگ دوڑ کرتے، میرا مکان اونچا ہو، میرا نام اونچا ہو، میرا لباس سب سے اچھا ہو، مرتے ہی سب سے پہلے یہ تینوں ختم، مکان بھی ختم، مکان کا سامان بھی ختم۔ کتنی بے مروت ہے دنیا کہ آپ کا جنازہ، بہت توجہ سننا بھائی، آپ کا جنازہ جس چارپائی پہ جائے گا وہ بھی گھر والے نہیں دیتے، مسحری مسجد سے لائی جاتی ہے۔ تو جب مسجد سے مسحری آئے نا تو اس مسجد سے اتنا مضبوط کنیکشن کرو کہ مسحری کے ساتھ ساتھ مسجد سے تیرے سجدے بھی آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرو یار، اگر بات دلوں تک لگ رہی ہے تو بولو سارے لوگ، جب مسحری آئے تو مسجد سے سجدے بھی آئیں، مسجد کی دعائیں بھی آئیں۔ پوچھئے علماء سے، وہ لوگ جن کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہوتی ہے، جو راہ خدا کے مسافر ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے جوانوں کو آج کیا ہو گیا، 24 گھنٹے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے
रहे हैं तब तो सोए हुए हैं ही, ये तो जाग रहे हैं तब भी गोया के सो रहे हैं। ऐसी गफलत है कि मस्जिद से आजान की सदा बुलंद हो रही है, मेरा जवान होटल पर बैठ करके IPL देख रहा है। अरे नादान तू किधर चला गया, तुझे गज्जा के मजलूम नजर नहीं आते? उन लोगों को देख मकानों की छतें सलामत न रही, अरे पीने को पानी तक न रहा, खाने को खाना तक न रहा, मगर मजाल है किसी का एक सजदा भी कज़ा हो जाए। वो तो मकान के खंडर पे बैठ के भी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे हैं। तू कितना गाफिल है कि तेरी मस्जिदों में बेहतरीन पानी का बंदोबस्त है, पानी ठंडा करना चाहता है ठंडा कर ले, गर्म करना चाहता है गीजर लगे हुए हैं गर्म कर ले, मगर मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाने तैयार नहीं। मुबारकबाद है वो मुसलमान जो पंवक्ता नमाज पढ़ते हैं। जानता है जब इनकी मसहरी मस्जिद से जाती है सजदे भी साथ में जाते हैं। नमाजियों के लिए मस्जिद में वो जगह है जहां इसने सजदा किया था, जहां इसने खुदा को अहद कहा था, लम यलिद वलम यूलद कहा था, जहां सुभान रब्बियल अज़ीम की सदाएं बुलंद की थी, जहां सुभान रब्बियल आला कहा था, जहां बैठ के तशहुद में तहियात पढ़ा था, दुरूद इब्राहिमी की सदाएं दी थी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बंदा जब नमाज में होता है तो वो खुदा का मेहमान होता है, खुदा की रहमतें बरस रही होती हैं। वो मस्जिद के तमाम गोशे जहां जहां इसने इबादत की होती है 40 दिन तक इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं। और अगर ये आजान देने वाला था, जहां जहां तक आजान की सदा जा रही होती है वो तमाम जगह इसके हक में मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं और अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा करती है, दुआएं करती हैं। मालिक की तरह नाम ऊंचा करता था तो इसका मकाम ऊंचा कर दे। इसलिए मैंने मुबारकपुर में पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, आजान देने का भी शौक करो, इमामों के पास जाके आजान का तलफ़्फ़ुज़ सही करो, आजान दिया करो, बाशरा बना करो। इसलिए कि न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वालों का बेटा आजान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, काश वो दौर पलट के आ जाए। सुभान अल्लाह, वो कितना प्यारा दौर था, सहाबा किराम का दौर। हजरत बिलाल हबशी आजान देते थे, तमाम के तमाम सहाबा दौड़े दौड़े मस्जिद में आ जाते थे। वो कैसा मुबारक समा था कि हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाते हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हय्या अला सलाती। देखो मैं आपसे बार बार नहीं कहता, मगर टाइम ऐसा है कि सुनाना भी है, जगाना भी है, बताना भी है, समझाना भी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, और मुझे वक्त पे जलसा निपटाना भी है, क्या बात है। और वापस कल फिर जलसे में जाना भी है, और आपको मुस्तफाबाद आना भी है। तशरीफ लाएंगे हमारे हाफिज जमाल हाशिम साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उनकी दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ। आप सबकी दावत मोहब्बत पर मेरे भाइयों मेरे साथ झूम के पढ़ो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, यही याद कराओ बच्चों को, नमाज़ें याद कराओ बच्चों को, 5 वक्ता दीनदार नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को ऐसा तो बना दो कि जब चले जाओ तुम्हें याद करके तुम्हारे हक में दुआएं मग़फ़िरत कर दें। हमारे मोहतरम हनीफ साहब जो दुनिया में नहीं रहे, मगर देखो उनके बेटों ने कितना अच्छा काम किया। वरना कितने तो ऐसे अब्बा मर गए, वालदा दुनिया से चली गई, उन्हें याद ही नहीं आते हैं, कभी दुआएं मग़फ़िरत नहीं करते, कभी कब्र पे नहीं जाते। और साहिबो ऐसा ना करो, उनकी रूहों को अजियत ना पहुंचाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तुम्हारे कदमों की आहट भी पहचानते हैं वो। जाकर कई साले सवाब करो, घर से ही साले सवाब करो, कहीं से भी साले सवाब करो, मगर सवाब तो पहुंचाओ, उन्हें भुलाओ नहीं। सब कुछ है तो उन्हीं का। आज पूछो मोहतरम हनीफ साहब के बच्चों से, उनके लड़कों से, घर वालों से पूछो, गए हुए 40 दिन हो गए, मगर जब याद आ जाती है आंखों से आंसू निकल आते।
اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائیو، جس طرح سے بھی وہ ثواب پہنچایا کرو، پڑھو سارے لوگ میرے ساتھ جھوم کے. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی صلاتی حیا علی الصلاۃ، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ یار امام حسین کے نام پہ بلند آواز سے بولو بھائی. دیکھ سبحان اللہ. سجدے تو سب نے کیے تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو واہ ناز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی بوچھار میں، یزیدیوں کی یلغار میں فاطمہ کے بیٹے نے سجدہ کر کے بتا دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ سبحان پڑھو میرے ساتھ. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے. اگلا مصرع پڑھوں گا. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا. پڑھو بھائیو میرے ساتھ. حیا علی الصلاۃ، بلند آواز سے حیا علی الصلاۃ. مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ اتنے ٹائم ہونے کے باوجود بھی بتائیے 12:30 بجنے کو ہیں، مگر یہ مجمع جوان ہے اور یہ مجمع احساس دلا رہا ہے کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. میں بار بار آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بیداری بنی رہے، ورنہ آپ سو گئے تو جلسہ کیا میں آپ کو سناؤں گا، خواب میں ہی سن لو گے پھر تو. مگر اللہ کرے اب یہاں سے جانے کے بعد نیند بھی آئے تو خواب میں کرکٹ نہ کھیلو، بلکہ مدینے والے آقا پہ درود و سلام پڑھ رہے ہو، یا مسجد میں جا کے خواب میں بھی نماز پڑھ رہے ہو. خواب بھی تبھی اچھا آتا جب بیداری اچھی ہوتی ہے. اشر بھائی خواب میں آدمی وہی تو کرتا ہے جو جاگتے میں کرتا ہے. جب جاگتے میں جھومو گے، اللہ رسول کا ذکر کرو گے، توحید کی بات کرو گے، رسالت کی بات کرو گے، اچھی باتیں کرو گے. میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا. خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی. جب یہاں پہ اچھا کرو گے انشاءاللہ خواب بھی اچھا نظر آئے گا. بات یہاں سے نکلی، میں یہ کہہ رہا تھا زندگی بھر مکان بنایا ٹائلز لگائی، اچھی بات ہے، ناجائز نہیں ہے یار، ہم آپ سب بناتے، مگر میں زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ دیکھو مرنے کے بعد مسیری بھی جنازہ لے جانے کے لیے آپ کو مسجد سے لانی پڑی، گھر والوں نے آپ کو چارپائی تک نہ دی. وہ کپڑے جو ابھی پہنے تھے 10 دن پہلے، ابھی ہمارے وہاں پہ ایک شادی میں بارات کی بات بتا رہا ہوں میں. دیکھو جناب والا اس نے کوٹ پینٹ چند دنوں بعد انتقال ہو گیا تو وہ کوٹ پینٹ جو 15,000 کے تھے 20,000 کے تھے جناب والا وہ بھی ختم. ماں بہنوں بیٹیوں تک میرا پیغام جائے، ان سے بھی کہتا ہوں زیورات کے لیے ناجائز طور پہ شوہر پہ دباؤ نہ بناؤ، وہ خوشی کے طور پہ جتنا میسر ہے اتنا بنا لو میری بہنوں، اس لیے کہ زیور تم بھی ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گی، کوئی کچھ لے کے نہیں جائے گا. اتنا فرق ہوتا مرد کے کپڑوں میں عورت کے کپڑوں میں کہ مرد کو کفن کے 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، عورت کو 5. بس یہی ہے فرق 2 کپڑوں کا. زیور کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی ماں لے کے نہیں جائے گی. تو کبھی شوہر کی کمائی کم ہے تو اس پہ دباؤ نہ بناؤ، اس کو پریشان مت کرو، ورنہ پھر وہ ناجائز طریقے سے پیسے کمائے گا. ایسی دولت کا کیا فائدہ، دنیا میں رہ جائے گی. ہاں جائز طریقے پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تمہیں اللہ پاک مالا مال کر دے. مالدار ہونا بھی حضرت عبد الرحمن کی سنت ہے، حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، مگر مالدار بنو تو نبی کے وفادار بنو، غدار نہ بنو. ورنہ کتنے ایسے اشر بھائی مالدار ہو گئے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان کی روح نکل جاتی ہے. 22% GST دے دیں گے گورنمنٹ کو، 22%، 18% بھی دیں گے، مگر 2.5% زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے. ارے نادانو، یہ دولت کے خزانے کسی کام کے نہیں. انجام دیکھ لو قارون کا کیا ہوا، اور یہی دولت کے خزانے تجھے جنت دلا دیں گے. دیکھ لو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دولت میں کیا. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد.
چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے جہاں تک بات بتائے ان کو بتا دوں، یہ مبارک پور والے ہیں، یہاں پائی پائی کی زکات نکالی جاتی ہے ماشاءاللہ، اور زکات جب نکل بھی جاتی ہے، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جب بن رہا تھا الجان بیت الاشرفیہ، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء یہاں کے معزز حضرات، حضور حافظ ملت بھی تھے، بستی کے بھی معزز لوگ تھے، گھر گھر چوکھٹ چوکھٹ جا کر کے مدرسے کے لیے، ادارے کے لیے جب چندہ ہو رہا تھا تو ایک غریب خاتون کے گھر سے جب وہ قافلہ گزر گیا تو وہ بوڑھی عورت اپنی لاٹھی کے سہارے باہر آئی اور اس نے بلند آواز سے کہا، کیا غریبوں کو حق نہیں ہے دین کی راہ میں خدمت کرنے کا؟ علامہ فرماتے ہیں پلٹ کے واپس قافلہ گیا تو بوڑھی ضعیف تھی بیچاری، وہ تھوڑی سی جو تھی، اور گھر پہ وہ مرغی کا انڈا رکھا ہوا تھا، کھانا بنانا ہوگا اس کا، اس نے وہ سب کا سب راہ خدا میں پیش کر دیا۔ حضور حافظ ملت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس ضعیفہ نے کہا، حضور حافظ ملت میرا تو کل سرمایہ یہی تھا جو ہے، سب کچھ میں نے راہ، اور پھر اس کو کئی مرتبہ جو ہے نیلام کیا گیا، پھر دوبارہ راہ خدا میں پیش کیا گیا، پھر نیلام ہوا، پھر اس طریقے سے، اور وہ جتنی بھی رقم بنی سب کی سب وہ کھاتے میں چڑھائی گئی اسی پوری عورت کی۔ اے مبارک پور والے، تمہیں کون ذلیل کر سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ ماؤں کی دعائیں شامل ہیں، تمہارے ساتھ محبت۔ ابھی میں ہمارے ساتھ یہ عزیزم ہمارے سنبل کی آئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مبارک پور ہے، میرا گھر ہے، ارے یہاں تو میں کسی سے بھی کہہ دوں کہ میرے 15 مہمان ہیں، 20 مہمان ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا، یہ کہنے والے اور ہوں گے حضرت ساتھ میں 2-4 کو اور لے کر کے آ جانا۔ میں نے اس لیے انٹرویو سنا ہوگا آپ نے میرا، مجھ سے پوچھا مبارک پور کے بارے میں نے کہا ایک یہ میرا گھر سنبل ہے، دوسرا میرا گھر مبارک پور ہے، اور یہ مبارک پور ایسا گھر ہے، میں جب آپ لوگوں کی محبت دیکھتا ہوں تو مجھے احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے حافظ ملت نے مبارک پور کو چنا تو کوئی تو وجہ رہی ہوگی جو مبارک پور کو چنا۔ یہ مبارک پور تو والے تو وہ ہیں کہ اگر پسینے کی ضرورت ہو تو پسینہ دے دیں، اور اگر الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے خون کی ضرورت ہو تو خون پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ وہ ہمارے عزیزم محمد شاہ نواز جو ہیں وہ بتا رہے تھے حضرت آپ نے جو، ہاں بیٹا ضرور پڑھوں گا، وہ کلام کو تھوڑا ہمارے حافظ جمال ہاشم کہہ رہے تھے حضرت، لیکن آپ جب فرمائش کرو بیٹا اتنی محبت سے تو پڑھ دوں گا کلام۔ اچھا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مبارک پور میں حافظ ملت کے عرس کے بعد اب آنا ہوا ہے غلام ربانی بھائی، ساتھ دیں گے؟ ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا، کب تک سنیں گے بولو ذرا؟ وہ بڑی محبت سے فرمائش کر کے گیا ہے لڑکا، کہہ رہے حضرت ماں کے لیے ضرور پڑھ دیجئے گا، تو پڑھ دے بھائی، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ کب تک سنیں گے؟ فجر تک۔ اللہ اکبر، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ بھائی محمد عارف اللہ شاد و آباد رکھے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ بچے نے فرمائش کی، پڑھ دوں گا میں ابھی، مگر میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے سبحان اللہ مبارک پور، تو دعا یہ کرو کہ اللہ دولت بھی دے مگر خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے، ورنہ اشار بھائی کتنے لوگ ہیں، وہ یہ مائیکل جیکسن بہت بڑا ڈانسر تھا، دنیا میں نام تھا اس کا، سن 2009 میں شاید اس کی موت ہوئی۔ وہ خود کہتا، اس کے بارے میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا ایک دن، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں 200 سال جینے کا ریکارڈ بنا کے جاؤں گا، یہ شاید 150 سال کہا تھا، شاید 150 سال کہا تھا، 150 سال جینے کا ریکارڈ۔ اپنے ساتھ ڈاکٹر بھی رکھتا تھا، 12 تو MBBS MD ڈاکٹر تھے، اور اس نے باضابطہ کچھ کمزور مڈل کلاس سے جو بلونگ کرتے تھے ان کو کرائے پہ لے رکھا تھا، کھانے کا خرچہ، پہننے کا، ٹوٹل اخراجات اٹھاتا تھا۔ کیوں؟ کہ کبھی کڈنی خراب ہوئی تو میں ان کی کڈنی لے لوں گا اور اس کا خرچہ میں دوں گا، اور بھی چیزیں اس کے، اگر کہیں اس چیز کی ضرورت پڑی، اس کا جو بلڈ گروپ تھا اس کی ضرورت پڑی، یعنی کتنا۔ اور لوگوں سے جب ہاتھ ملاتا تھا نا، دستانے پہنتا تھا، پبلک میں جاتا تھا، ماسک، ہم لوگ تو ماسک کو پہچانے کرونا میں، وہ اس وقت کی بات میں بات بتا رہا ہوں، یعنی پبلک سے کتنا۔ اور وہ سوتا تھا
تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں جس میں وہ جو کرونا میں چلا تھا، ارے جس میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ آکسیجن والا بیڈ، اس میں سوتا تھا اشر بھائی کہ ایمرجنسی آکسیجن کی ضرورت پڑی تو میں کہاں سے لاؤں گا، اس میں سوتا تھا موت سے بچنے کی، اور 150 سال جینے کی باتیں کر رہا تھا۔ کتنے ممالک کے پریسیڈنٹ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے دولت مند اس کے ایک آٹوگراف کے لیے لائن میں لگ جاتے تھے۔ اتنی شہرت اسے ملی، مگر نادان کو یہ پتا نہیں تھا کہ عمر پر کوئی شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات! 150 سال جیوں گا، 150 سال۔ رنگ کالا تھا تو رنگ گورا کرنے کے لیے سرجری کرائی اس نے اپنی باضابطہ۔ آپ پڑھیے گا یہاں سے جانے کے بعد گوگل پہ اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ مائیکل جیکسن جو کہتا تھا 150 سال جیوں گا، 50 سال زندگی کی بہاریں دیکھ پایا، نہ 12 ڈاکٹر کام آئے، نہ دولت کام آئی، نہ شہرت کام آئی۔ پتا کیا چلا کہ زندگی کے 2 سرے ہیں، دونوں کے دونوں پہ آپ زیرو ہو، نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں بے شک ہے۔ زور سے بولو یار، نہ جانے میں، اور جب جانا ہی ہے، بھئی آنے میں تو بالکل نہیں تھا، مگر جانے میں کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جب جائیں تو پھر جنازہ اٹھے تو 10 آدمی دیکھنے والے ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 50 ہوں، 1000 ہوں، 2000 ہوں، ہر آدمی چہرے کی مسکان دیکھے تو کہے یار کتنی پیاری موت آئی ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، لے کے چلے، واہ واہ، ارے بولو نا زور سے، چراغ، لے کے چلے، آواز آئے چراغ، چہرہ مسکرا رہا ہو، ہر دیکھنے والا گنگنا رہا ہو، یار یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اسے موت آئی ہے، ایسا لگ رہا زندگی اب ملی ہے اسے، چونکہ یہ جانتا ہے قبر میں جانا ہوگا، حضور کا آنا ہوگا، ان کا دیدار ہوگا، غلام کا بیڑا پار ہوگا، واہ، آواز آئے غلام کا بیڑا، زور سے غلام کا بیڑا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے محترم حنیف صاحب مرحوم کی تمام آل اولاد کو، انہوں نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کو کیا۔ میں نے پوچھا بھی تو مجھے بتایا ہمارے حافظ جمال ہاشم صاحب نے کہ ہاں ان کی والدہ بھی بقید حیات ہے۔ میں ان کو مشورہ دوں گا جتنے بھی یہ بھائی ہیں، 7 یا 6 کتنے بھائی ہیں؟ 7 بھائی ہیں، ان سب سے کہوں گا اپنی والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، قدم دبا دو، او یار بیٹھا کرو ماں باپ سے، ان سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں جنہیں ملاقات کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، بیٹھا کرو، قدم دبا دو، ان کی دعائیں لیا کرو، اور اگر جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے وہ قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھا کریں، 4 قدم دور کھڑے ہوں، اللہ سے دعا مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اے میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا کرو، ماں زندہ ہے پاس بیٹھ جاؤ، ابا زندہ ہے پاس بیٹھ جاؤ، ماں کی دعائیں لے لو، اور ماں سے بڑے پیارے انداز میں تمہیں جو کہنا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں اس طرح سے کہا، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو۔ اللہ، دیکھو ٹائم بڑھ رہا ہے تو آپ کا حوصلہ بھی بڑھنا چاہیے نا، لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، بات سچی ہو تو سارے لوگ بولیں ماں کی محبت میں سبحان اللہ،
پیاری ماں مجھ کو دے تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ سبحان اللہ، دیکھو میں نے ماں کے آنچل کی ہوا کی بات کی نا، خدائی قسم ہوا نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ مجھے تو ہوا لگی، اللہ جانے آپ کو لگی کہ نہیں لگی، لگی نا ہوا؟ اب تو مانو گے کہ ماں کی دعا میں اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے میں تو کہتا ہوں غلام ربانی بھائی، صبح کو پہلے ماں کا چہرہ ہی دیکھو، اٹھو تو موبائل نہ دیکھو، ماں کا چہرہ دیکھو، اور چہرہ دیکھ کے کہہ دو اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا، سبحان اللہ۔ اجالا ہے۔ وہ کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی، بس اس کے لبوں پر کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ماں ہے جو مجھ سے کبھی خفا۔ نہیں ہوتی۔ میں نے چلتی پھرتی اذاں دیکھی ہے، جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ واہ، پڑھو میرے ساتھ، پیاری ماں مجھے تو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولو پھلو، تھام کہ تیری انگلی میں بڑھتا چلو، بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 بھائی ہیں، باپ ہوتا آج ہمارے والد صاحب نہیں ہے، ہم انہی کی طرح ہیں، گویا کہ ہماری والدہ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے۔ والد صاحب نہیں ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یار اولاد کے جسم پہ نئے کپڑے نئے جوتے دیکھ کر خود پرانے کپڑے میں رہ کر تیوہار ادا کرتے ہوئے مسکرا کے دیکھنے والے کو باپ کہتے ہیں۔ شکر ہے۔ تم تو گھر کا خرچہ آ گئے نا تم پہ، تو نظر رکھو گے ابا نے پیسے زیادہ اٹھا دیے، 5,000 روپے پر منتھ دیتے ہیں، اور پیسے زیادہ اٹھ گئے، یار ابا نے 6,000 روپے اٹھا دیے، گھر کا بھی خرچہ، بال بچوں کا خرچہ، ابا نے اتنے پیسے اٹھا دیے۔ تم حساب لے رہے ہو اپنے باپ سے، ان کی کمائی تمہاری رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہی ہے، تم ان سے حساب لے رہے ہو۔ جب ذمہ داری گھر کی ان کے ہاتھ میں تھی نا، باپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹے تم نے اتنے پیسے کہاں اٹھا دیے۔ باپ تو وہ ہے کہ سورج بعد میں نکلتا تھا مبارک پور میں، وہ بیچارہ کمانے کے لیے پہلے نکل جاتا تھا، اور شام کو 700 1000 2000 جو بھی کما کے لایا، راستے میں جی چاہا کچھ کھا لوں، فروٹ کھا لوں، مٹھائی کھا لوں، پرس نکالا جیب سے، پھر فوراً خیال آیا نہیں یار بچے کی فیس جمع کرنا ہے، یار مسکراتے ہوئے اپنی خواہشات کو بچوں کے لیے قربان کرنے والے کو باپ کہتے ہیں۔ گھر پہ پہنچا ہے، تمہاری ماں نے کھانا لگا دیا تھا، دسترخوان بچھا دیا تھا، باپ کو کھانا کھانے کی فکر نہیں ہے، حالانکہ بھوک بہت لگی ہے، پہلے جا کر کے کمرے میں دیکھا میرے بچے سو گئے کہ نہیں سو گئے، یہ چھوٹا بیٹا سو رہا، یہ مجلا، یہ اس سے چھوٹا، یہ بیٹیاں سو رہی ہیں۔ میں خدا کی قسم لے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی الحمدللہ باپ ہوں، 3 بچے اللہ نے دیے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اور آپ میں جو باپ ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ بھوکا تھکا ہوا، اور اس نے جب بچوں کو دیکھا نا چین کے ساتھ سو رہے ہیں، ارے وہ بھوک بھول جاتا ہے، جو بھوک میں بھوک بھول جائے بچوں کی مسکراہٹ کے لیے اسے باپ کہتے ہیں۔ جو اپنے سے زیادہ، ماں کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کروں گا بھی، لیکن باپ کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا یار۔ باپ اپنی، چونکہ باپ کا ہی چہلوم ہو رہا ہے ہمارے شکیل بھائی کے والد صاحب کا، باپ چونکہ محبت کا
اظہار نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ بیلنس بنا رہے, اس کے دل میں ڈر بنا رہے, یہ بگڑ نہ جائے. رہی بات محبت کی تو پوچھنا, اس رات نیند باپ کو بھی نہیں آئی تھی جس رات تجھے بخار آ گیا تھا. تو اسپتال میں ایڈمٹ تھا, ماں بے شک تیرے سرہانے پہ بیٹھی تھی, مگر باپ بھی باہر بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا. اور نوبت اگر یہاں تک آ گئی کبھی کہ ڈاکٹر نے کہا 2 لاکھ چاہیے ابھی, باپ نے بغیر کسی پشو پیش کے سب کچھ بیچنے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر سے کہا پوری کوشش کرو, اللہ میرے بچے کی زندگی کو محفوظ کر, اللہ میرے بچے کو زندگی دے اور یہ میرا بیٹا زندہ سلامت رہے. تم پوری کوشش کرو, 2 نہیں 4 بھی دوں گا, اپنے آپ کو بیچنا پڑے بیچ دوں گا. مسکراتے ہوئے جو خود بک جائے بچوں کے لیے اس کو باپ کہتے ہیں. باپ کی بات کر رہے ہو, آج باپ کا ہنسنا تمہیں برا لگے, باپ کا ڈانٹنا تمہیں برا لگے, باپ کا بولنا تمہیں برا لگے, باپ کا سمجھانا تمہیں برا لگے, باپ کے پاس بیٹھنا تمہیں برا لگے, او نادان تو کس جنت کی بات کرتا ہے. ماں باپ کے نافرمان کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ماں باپ کی فرما برداری کرو, دعائیں لیا کرو. 20 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں, دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے مئو جا رہے ہو, عظمت گڑھ جا رہے ہو, اعظم گڑھ جا رہے ہو, کہاں کہاں جا رہے ہو, سب جگہ مت جاؤ, بیٹھو باپ کے پاس. نہیں رہے جانے کے لیے تم پھر کیا کرو گے, کس کی باتیں سنو گے. میں نے کہیں پر پڑھا تھا, اپنے ماتا پتا کا سمان کرنا سیکھو. ماتا پتا جب نہیں رہیں گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ آج ہمیں جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا. ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. ہم آدم کے بیٹے ہیں, کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا. کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا. ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا, وہ آج نہیں تو کل ہوگا. کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی. محنت کرنے والوں کی کبھی ہار, بولو کبھی ہار, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے. دہلی میں کوچنگ سینٹر میں گئے, کہتے ہیں میں جو ہے وہ پڑھاتا تھا ٹیوشن, انہی پیسوں سے اپنا خرچ بھی نکالتا تھا اور انہی پیسوں سے روم کا خرچ بھی نکالتا تھا. 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا پاتا تھا تو 1 ٹائم کا کھانا 2 ٹائم میں آدھا کپ چائے پیتا تھا. کہتے ہیں صرف میری شاید 21-22 سال کی عمر تھی, UPSC ایگزام نکال لیا میں نے, اور جب میں وہ دینے گیا انٹرویو تو کہتے ہیں کپڑے نہیں تھے, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, اس میں پیبند لگے ہوئے تھے. تو میں نے اپنی سسٹر کو کال کی, میری سسٹر پریگنینٹ تھی, ان کے گھر پہ 2000 روپے تھے. کہتے ہیں وہ 2000 روپے ڈیلیوری کے ٹائم پہ کام آتے ڈاکٹر کو دینے کے لیے. کہتے ہیں بہن نے میری ماں کا رول ادا کیا, بڑی بہن نے. کہتے ہیں اس نے 2000 روپے دے دیے, ان سے میں نے کوٹ پینٹ خریدے, میں نے انٹرویو دینے گیا. انٹرویو دیتے دیتے جب سارے سوالات کے میں نے جوابات دے دیے, باہر نکلنے لگا تو مجھ سے ایک پروفیسر نے پوچھا کہ بیٹے ابھی گووند تمہاری صرف 22 سال کی تو عمر ہے, ابھی تو تمہیں زندگی میں اور بھی چانس ملیں گے, اگر فلوپ ہو گئے تو حوصلہ مت ہارنا. کہتے میں نے پلٹ کے کہا سر میں نے اتنی پڑھائی کی ہے, 17 گھنٹے 16 گھنٹے پڑھا, سر میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ فلوپ بھی ہو جاؤں گا, محنت اتنی کی ہے. کہتے میں باہر نکلا, رزلٹ جب آیا تو مجھے شاید 41واں یا 42واں نمبر. کہتے میرے گھر پہ میں نے سب سے پہلے اپنے پتا جی کو کال کی تو والد صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی, صرف رونے کی آواز آ رہی تھی. مبارک پور والوں, تم بھی اپنے ماں باپ کو رلاؤ, تم بھی ان کی آنکھوں میں آنسو لے کر کے آؤ, مگر غم کے آنسو نہ رلاؤ, خوشی کے آنسو رلاؤ. یہ سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے, خوشی کے آنسو رلاؤ, غم کے آنسو نہیں. کہ ابا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ بھیا ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا نہیں. وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جب تمہارا تذکرہ کریں, ان کا سینہ فخر سے بلند ہونا چاہیے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہو خوشی کے کہ کتنا اچھا بیٹا ہے ہمارا, کتنا خیال رکھتا ہے, بال بچوں والا ہو گیا تب بھی خیال رکھتا ہے, اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے, میرے بھی پاؤں دباتا ہے. ایسا اپنے ماں باپ کا سمان کرو, ان کو عزت دو, ان کو رلاؤ, خوشی کے آنسو رلاؤ. تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, خدمت کیا کرو, دنیا میں نہیں قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو, ہر پہ اصالے ثواب کیا کرو, اور یہ سوچا کرو کہ ہمیں جو مل رہا ہے اس میں ہماری محنت کا کمال نہیں ہے, ماں باپ کی دعا کا کمال. سبحان اللہ.
پتا ہے گووند کہتے ہیں میں نے اپنے پتا جی کو فون کیا, پتا جی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور کہا بیٹے تو نے کر کے دکھا دیا. تو اس میں تمہیں سیکھ بھی ہے کہ آدمی اگر محنت کرے. اور اس نے پتا کیا کہا انٹرویو میں, وہ کہتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی اتنی نہیں تھی کہ ڈی ایم بناؤں, خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کا کام کیا ہے. تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو نا یار, وہ بنو کہ تمہارے ماں باپ. اب یہ ہمارے بچے آج کل کیا کر رہے ہیں, دیکھو برا مت ماننا میری بات کا. اب جیسے میں اب تو خیر یہاں کی بات نہیں کرتا, جیسے ہم لوگ سفر میں ہی زیادہ رہتے ہیں, ہمارے اشر بھائی ہیں, غلام ربانی بھائی ماشاءاللہ بڑے ناطخواں, بڑی بڑی دور ان کے پروگرام ہوتے ہیں, اللہ نے بڑی کامیابی دی, اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے, آمین بولیے. تو جیسے ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں 3 بجے 4 بجے, عام طریقے سے یہ ہم لوگوں کا واپس جانے کا ہوتا ہے, تو 3 بجے 4 بجے 5 بجے کسی بھی ٹائم پہ جائیں گے نا, کوئی قصبہ آئے گا, ولیج آئے گا, شہر آئے گا, اس کے باؤنڈری پہ گاؤں یعنی بستی کے باہر اسکول ہے تو اسکول کی باؤنڈری پر, اور صاحب اگر قبرستان ہے تو قبرستان کی باؤنڈری پر ہے نا, اگر تالاب ہے تو تالاب کی باؤنڈری پر. رات گئے کوئی بھی ٹائم ہو, آپ کو 4-5 مجنو کھڑے ہوئے ضرور ملیں گے, موبائل کان پہ لگا ہوا ہوگا. بھائی تمہارا کون سا کام چل رہا ہے؟ ایسے لگتا جیسے انل امبانی نے پاور پلانٹ لگانے کا ٹھیکہ مہودوں کو دے دیا. رات کے 3 بجے 4 بجے تمہارا کیا کام ہے؟ تو پتہ یہ چلا جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر گئے, سینکڑوں تیار بیٹھے. بولو غلط تو نہیں کہا میں نے؟ بولو یہ کام کر رہے ہیں مسلمان نوجوان کو. ارے تمہیں راتوں کو جاگنا ہے تو کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہوئے جاگو. میں نے کہیں پڑھا تھا ربانی بھائی, جن کے سر کتابوں کی طرف جھکے رہتے ہیں انہیں اپنے سر کسی کے آگے جھکانے نہیں پڑتے, زمانہ انہیں سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. صاحبو یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں, ان پہ عمل کرنا ہے, اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. اللہ تمہارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ, آمین بولو یار زور سے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جانا ایک دن سب کو ہے, ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا یار, آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا. دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے, سب کو یہاں سے جانا پڑے گا. ماں باپ کی دعائیں لیں. ہمارے شکیل بھائی نے دیکھو کتنا اچھا کام کیا, کتنا شاندار پروگرام رہا, اللہ اکبر. 1 سے زیادہ ٹائم ہو گیا, مگر آپ لوگوں کی بیداری یہاں پر اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ بلبل کو پھول, شمع کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا آواز آئے, ہم کو رسول پاک کا. ماں باپ کی دعا تو حضرت ہوتی ہی ہے, لیکن بد دعا بھی فوراً اثر کرتی ہے. ہاں, علامہ زمخشری یہ بڑے عالم تھے تو معتزلہ میں سے تھے, اور ان کی تفسیر کشاف ہمارے مدارس میں بھی داخل نصاب ہے. ان کا پاؤں کٹا ہوا تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا پاؤں کیوں کٹا ہوا؟ کہا میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے. پوچھا ایسا کیا؟ یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ جو ہے علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے, اور بھی ہے کتابوں میں. علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے تاریخ اسلام میں, کہ ان سے پوچھا پاؤں کیوں کٹا ہوا ہے؟ کہا کہ میری ماں کی بد دعا. کہا کیسے؟ کہا وہ ایک دفعہ میں نے نا ایک چڑیا پکڑی. کیا پکڑی؟ ارے بولو نا. اور اس کے پاؤں میں نے وہ رسی نہیں یار, دھاگا باندھ دیا. اب وہ جو ہے اڑ گئی, سوراخ میں جا کے بیٹھ گئی. کہتے میری شرارت کہ میں اس رسی کو وہ مطلب دھاگے کو کھینچتا رہا, یہاں تک کہ اس دھاگے وہ چڑیا جو ہے اس طرف اور میری طاقت اس طرف, تو اسی وجہ سے اس کا پاؤں کٹ گیا. میری ماں نے اس چڑیا کا یہ تڑپنا دیکھا, اور میری ماں کی زبان سے بے ساختہ نکلا, اللہ کرے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. کہتے میں پڑھنے بخارا گیا, اور جوانی کا دور تھا, پاؤں میں میرے کوئی چوٹ لگی یا کوئی بیماری بنی, چوٹ لگی وہ صحیح نہیں ہو سکی, فائنلی میرا پاؤں کٹ ہی گیا. ایک تو ماں کی بد دعا سمجھ میں آتی ہے اس سے, اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بے زبان کے ساتھ بھی ظلم کرنا غلط ہی ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ ابھی پہلگام کشمیر میں جو ہوا تو میڈیا میں آپ دیکھتے رہتے ہیں, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جان کا, مسلمان کا لفظ نہیں ہے, کسی بھی جان کا ناحق قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا,
آیت نمبر 32 سورہ مائدہ 6 پارہ. ایک جان کا ناحق قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا. جتنے بھی 28 یا 30 جتنے بھی ناحق قتل ہوئے، ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل کرنا قرآن یہ کہتا ہے. تو یہ خارجی ذہن کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں اور ایسے یہ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنی سزا ایسے لوگوں کو دی جائے. مگر ان کے نام پر اگر ریئیکشن کے طور پہ بھی کسی کو ناحق مارا جاتا ہے تو وہ بھی تو انصاف نہیں ہے، وہ بھی انصاف نہیں ہے. اچھا اسی آیت میں آگے ہیں جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس جان بچانے والے نزاکت کو بھی دیکھو کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ خود بتاتا ہے میڈیا میں کہ 11 لوگوں کی میں نے جان بچائی. یعنی کتنی پریشانی کا اس نے سامنا کیا مگر اس نے جان بچائی. ہمارے برادران وطن کی ہندو بھائیوں کی جان بچانے کا کام کیا اور اس نے یہ سندیش دینے کا کام کیا کہ آتنکوادی کتنی ہی کوشش کریں لیکن بھارت کل بھی ایک تھا، بھارت آج بھی ایک ہے. جان. اچھا ایک دوسرا وہ جو سید حسین شاہ کر کے ہے اس نے تو وہاں اپنی جان ہی قربان کر دی. اس نے ان سے کہا ظالموں سے خارجیوں سے کہ بدبختوں کیوں مار رہے ہو بے گناہوں کو، ان کی کیا غلطی ہے، ان کا کیا قصور ہے. اور اس نے جو ہے وہیں پر چونکہ آتنکوادی ہوتا ہے اس کی بھی جان چلی گئی. تو میں یہاں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان ہے. میرے مذہب میں تو جب تم وضو کر رہے ہوتے ہو تو ہمارے یہاں بتایا گیا کہ اگر تم چشمے پر بیٹھے ہو پانی وہاں پہ بہ رہا ہے وہاں پر بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو. یار اسلام میں تو ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے تو کسی بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. کبھی بندوق کو گولی بم کا عادی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا فسادی ہو نہیں سکتا. ہمارے وہاں تو یہ بھی حدیث آپ نے سنی، بات آ گئی تو سن لو، یہ آپ کے کام کی بات ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں چینل بھی، ان کے ذریعے بھی بات دور تک جائے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے وہاں تو وہ حدیث شریف ہے اشر بھائی کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ پچھلی زمانوں میں حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک امت کے حالات بیان کرے. حضور کہتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی کانت فاحشتن، بدکارہ عورت تھی، وہ گزری ہوئی جا رہی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کنویں کے پاس اور اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. وہ بے زبان ہے کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اس عورت نے پانی پلا دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک بے زبان کتے کو پانی پلانے کا جب اتنا ثواب ہے تو کسی پیاسے کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا. زور سے بولو یا ذرا زور سے بولو. اور اس سے ہمیں آپ کو بھی سیکھ لینا چاہیے جیسے نزاکت نے کیا. میں نے تب کہا تھا کہ یہ ہے ریئل مسلم، یہ ہے حقیقی مسلم جس نے جان بچانے کا کام کیا ہے. وہ جو جان لے بے گناہوں کو قتل کریں ان سے اسلام کا کیا تعلق ہے. میں نے کہا تھا داڑھی والے آتنکوادی نہیں ہوتے، کچھ آتنکوادیوں نے داڑھی رکھ لی ہے. ہم نے کہا تھا اسلام تو پیاسوں کو پانی پلانے کی بات کرتا ہے، جان بچانے کی بات کرتا ہے، دوسروں کو سمان دینے کی بات کرتا ہے، عزت دینے کی بات کرتا ہے. غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. سبحان اللہ سبحان. اور روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو. اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا، آواز آئے اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا. ہاں حضور یہ حدیث سنا دو پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام حضور پاک گزرے ہوئے جا رہے تھے ایک جگہ پہ تو آپ نے دیکھا ایک ہرنی حضور کو دیکھ کے اپنی فریاد کہنے لگی. حضور کو سب پہچانتے ہیں چونکہ بشر ہونا اور ہے خیر البشر ہونا. حضور قریب میں گئے، حضور نے فرمایا تجھے کیا؟ کہا حضور مجھے اس نے قید کر رکھا ہے، آپ جو ہے مجھے بچا لیجئے اور میں حضور ضمانت دیتی ہوں آ جاؤں گی. بس میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس انہیں میں دودھ پلا کے آنا چاہتی ہوں، انہیں آخری بار دیکھ کے آنا چاہتی ہوں. دیکھو بے زبان بھی حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں. بولو نا یار ذرا زور سے بولو اور مچل کے بولو، اور بلکہ میرے ساتھ اس طرح سے بولو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اونچا سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء
औलिया से रसूल और रसूलों से आला हिरन। है हुजूर ने शिकारी से कहा, ऐ शिकारी छोड़ दे इसे। कहा हुजूर आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं, मगर कोई शिकार छुटने के बाद वापस नहीं आता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूं, चूंकि आप की बात गलत नहीं हो सकती। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात। हुजूर ने फरमाया जाने दे, आ जाएगी। अब वो हिरनी गई और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 2 थे जितने भी थे, बहरहाल ये मेरे जहन से निकला, बहरहाल इतना है कि वो बच्चे थे और वो अपने बच्चों को दूध पिला के जब आई ना तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके छोटे छोटे बच्चे दूर से देख रहे थे। मेरे हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। हुजूर ने उससे तो नहीं कहा छोड़ दे, मगर उसके दिल में रहम आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह, इसने आपकी लाज रखी है, इसने आपकी बात, ये कह लो इसने आपकी बात रखी हुजूर, इसने बल्कि ये कहो इसने आपका फरमान माना। या रसूल अल्लाह ये आ गई, मेरे आका आना इसका काम था, रिहा करना मेरा काम है। या रसूलल्लाह मैंने हुजूर फिर रोने लगे। कहा मैं इस खुशी में आप दीदा हूं कि तूने एक बेजुबान के दर्द को समझा, इसे रिहा कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन है हमारे नबी, वो बेजुबानों की भी मदद करते हैं, वो उनकी भी मदद करते हैं जिनका कोई नहीं होता है। तुमने सुना नहीं है कि एक सहाबी का बच्चा गुम हो गया, हुजूर ने फरमाया जाओ फला जगह पे जाओ, तुम्हारा बेटा वहीं पर होगा। अब वो जब जाने लगे तेजी के साथ, दौड़े दौड़े, हुजूर ने कहा बात सुनो, तेजी के साथ जाने से पहले मेरी बात सुन लो। वो आए, कहा सुनो, वहां जाकर के ना जब तुम अपने बच्चे को देखोगे, उसे पालोगे, तो तुम्हारे जज्बात अलग होंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा गुम गया था और गुमे हुए बेटे को, गुमशुदा बेटे को जब बाप मिलेगा तो उसके जज्बात के इजहार का तरीका कुछ अलग ही होगा। और लेकिन वहां पे जब तुम अपने बेटे को पाना ना तो नाम लेके बुलाना और घर पे आके प्यार करना, सीने से लगाना मगर आ जाना। उसने कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा वहां बेटा कह के ना बुलाना, इसलिए कि जहां तुम्हारा बेटा खेल रहा है वहां पे कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे ना। जब तुम वहां उसे बेटा बेटा कहोगे, सीने से लगाओगे, तो यतीमों को अपने बाप की याद आएगी, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। ऐसा प्यारा हमारे नबी ने दस्तूर दिया है, ऐसी इंसानियत सिखाई है हुजूर ने, ऐसा प्यार सिखाया है। अल्लाह अकबर। आपसे भी कहूंगा कि तुम भी तो अच्छे बनो ना, प्यासों को पानी पिलाया करो, दूसरों के काम आया करो, अपने पड़ोसियों का हक अदा किया करो। पड़ोसी से अशर भाई मुझे, अब तुम सुन इतना अच्छा रहे हो कि ना मुझे बाद में से, अरे हमारे वहां तुम भी कह देते हैं आपको, यार यहाँ तुम का मतलब दूसरा हो जाता है। आप और तुम में मुरादाबाद में कोई फर्क नहीं है। हमारे गुलाम रब्बानी भाई जा चुके हैं। आप सुन इतना अच्छा रहे हो कि माशाल्लाह मुझे बात में से बात याद आ रही है, पड़ोसी से याद आया कि अब से 60-70 साल पहले, ये कह लो कि पहले जमाने में पड़ोसियों से इतने अच्छे मामलात होते थे कि खाना भी पड़ोसियों से आ जाता था और पड़ोसी को ये समझा जाता था गोया कि ये फैमिली मेंबर है। और आलम यह है कि अपने घर में कई पड़ोसी हो गए, दीवारें हो गई, अपने एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, भाई भाई के दुश्मन हो गए। और आपस में भाइयों में, इनसे भी कह रहा हूं मोहतरम हनीफ साहब के सातों बेटों से, यानी इन 7 भाइयों से भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, भाइयों आपस में एक होके रहो, मोहब्बत से रहो, छोटी छोटी बातों पे लड़ो नहीं कि तुम्हें ज्यादा मिल गया, तुम्हें यह हिस्सा मिल गया, तुम्हें वो हिस्सा मिल गया। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, शायद पता नहीं कहाँ का है वीडियो, वो छोटे भाई की शादी थी, उसने बड़े भाई की दावत नहीं की, किसी ने उसको वरगला दिया होगा, क्योंकि कान भरने वाले भी बहुत होते हैं, उसकी दावत नहीं की। अब जो है बस 5-7 मिनट और, उसने दावत नहीं की, लेकिन बड़ा भाई बगैर दावत के पहुंच गया। तो मैंने वीडियो देखा, मैरिज हॉल का वीडियो है, वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को देख के कि मेरा बड़ा भाई बगैर दावत के ही आ गया, वो इतना रोया कि उसने अपनी पगड़ी, जो शादी की पगड़ी थी ना, उतार के उसके कदमों में डाल दी। तो बड़े भाई ने 1-2 थप्पड़ हल्के से मारा और कहा नादान तू मेरा छोटा भाई है, दावत नहीं भी करता तब भी मैं जरूर आता। और दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। तो इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया है, मोहब्बत से रहिए और एक दूसरे को सलाम भी किया कीजिए। ये मत सोचो कि मुझ पे पैसे ज्यादा हैं तो मैं सलाम क्यों
کروں, یہ تو میرا ورکر ہے, دکان پہ کام کرتا, میں اسے سلام کیوں کروں؟ نہیں, بلکہ یہ سوچو کہ ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے, فقیر کی کو سکندر سلام کرتا ہے, نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو پڑھ کر سلام کرتا ہے. سلام کی عادت ڈالو. جنازہ اٹھنا ہے, میرا بھی آپ کا بھی. قبرستان کے دیوار پہ چند پنتیاں لکھی ہوئی تھیں, اور جب تم اپنے مردے کو دفناتے ہو کیا کہتے ہو؟ ارے دیکھ لو بھیا چہرہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں, ارے دیکھو چہرہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں. بعد مرنے کے سب کو فکر ہے چہرہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں, زندگی میں بھی تو فکر کرو چہرہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں. قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا منزل تیری یہی تھی, منزل تیری, ارے بولو منزل تیری. ارے میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا, اگلی کل آؤ گے مصطفیٰ آباد, آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ انشاءاللہ بولو یار, دور سے آؤ گے نا, سارے لوگ آؤ گے, باقی تقریر کل سنیں گے, کل سننا آپ. قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا منزل تیری یہی تھی, عمر گزر گئی یہاں آتے آتے, کتنے بے مروت ہیں زمانے والے, دفنا گئے تجھے جاتے جاتے. کوئی گل باقی, کھڑے ہو کے سن لو اس کلام کو, پھر سلام ہو جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا, نے چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا, نے چمن رہ جائے گا. پل رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر ہو باغ میں ہیں, کوئی دم کے چہ چہے. ہم سفیر ہو باغ میں ہیں, کوئی دم کے چہے چہے. بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو, اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.